چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حماد رضا عطاری۔ محمد حماد رضا عطاری۔ اور آپ کا نام؟ غلام محی الدین۔ غلام محی الدین۔ اور آپ کا نام؟ عبدالحسیب۔ عبدالحسیب۔ اور آپ کا نام؟ عبدالعزیز عطاری۔ عبدالعزیز عطاری۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد ساجد۔ محمد ساجد۔ اور آپ کا نام؟ محمد محسن۔ محمد محسن۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے اخفاء کا قاعدہ شروع کیا تھا۔ اخفاء کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفاء۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفاء۔ اب اخفاء میں ہم گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ اور گنہ کسے کہتے ہیں؟ تو غنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گنہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے 9 حروف اخفاء سیکھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 حروف سیکھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو آج کے حروف کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم پچھلے حروف دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ ہمارا پہلا حرف ہے تا، 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 سا، تا، سا، تا، جیم، جیم، دال، دال، ذال، دال، ذال، دال، زا، زا، سین، سین، شین، شین،
صاد. صاد اور آج کے ہمارے حروف ہیں ضاد, ضاد ضاد, ضاد طا, طا طا, طا ضا, ضا ضا, ضا ضاد, ضاد طا, طا ضا. ضا. تو پیارے بچوں آپ کو یہ حروف یاد ہو گئے؟ جی. آپ میں سے کون مجھے سنائے گا؟ جی عبدالعزیز بھائی آپ سنائیے. تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے حروف سنائے. اب آئیے ہم آج کے حروف کی مثالیں پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں میں نے آپ کو کہا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا اور وہاں پر ہم گنہ کریں گے. اب یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہاں ضاد آ رہا ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ گنہ کر کے. گنہ کر کے, یعنی مندودن, مندودن مندودن. مندودن. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں تنوین ہے اور اس کے بعد ضاد آ رہا ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. تو اس میں بھی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی عذابا ضعفا, عذابا ضعفا عذابا ضعفا, عذابا ضعفا عذابا ضعفا. عذابا ضعفا. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد طا آ رہا ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ گنہ کر کے. گنہ کر کے, یعنی ینطقون, یاتقون ینطقون. یاتقون. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں تنوین ہے اور اس کے بعد طا آ رہا ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا اور یہاں بھی ہم اسے گنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی سبحا طویلا, سبحا طویلا سبحا طویلا. سبحا طویلا. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے ضا, یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. تو اسے بھی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی انظر, انظر انظر. انظر. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں تنوین ہے اور اس کے بعد وہاں آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. اور اسے بھی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے. نفس ظلمت, نفس ظلمت نفس ظلمت. نفس ظلمت. تو پیارے بچوں آج کی جو مثالیں ہم نے پڑھی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ اخلاص شروع کی تھی. یہ کتنی عظیم اور بابرکت سورت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سورت سے یعنی سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کی پہلی آیت سیکھی تھی, آج انشاءاللہ ہم اس کی دوسری آیت سیکھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ آیت سیکھیں گے نا؟ جی. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ. اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر, زبر. زیر, زیر. پیش. پیش. زبر, زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات کہتے ہیں. اب جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ. حمزہ زیر ای, حمزہ زیر ای. حمزہ
पेश उ। हमजा पेश उ। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखें कि यहाँ लिखा हुआ है अलिफ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कहा हमजा। ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों इसकी वजह यह है कि जब अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती तो उसे हम अलिफ कहते हैं, लेकिन जब इस पर कोई हरकत आ जाती है तो ये अलिफ नहीं रहता बल्कि इसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। क्या कहते हैं? हमजा। अब हमजा उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे हमजा ज़बर अ, हमजा ज़बर आ, और इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ। आइन ज़बर आ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ पर इसके बाद कौन सा हर्फ है? लाम। लाम। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। इस लाम पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। अब यहाँ तशदीद पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जबर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। और यहाँ जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। और यहाँ जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहते हैं। अब खड़ी हरकत को हम पढ़ेंगे किस तरह? तो इसके बारे में ये है कि खड़ी हरकत को हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर। यानी इसे पढ़ेंगे लाम खड़ा जबर ला, लाम खड़ा ज़बर ला। और इसे पढ़ेंगे लाम खड़ा जेर ली, लाम खड़ा ज़ेर ली। और इसे पढ़ेंगे लाम उल्टा पेश लू। लाम उल्टा पेश लू। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हाँ। हा भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे हा हा, और इसे पढ़ेंगे हा हा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ हा पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? पेश। कौन सी हरकत है? पेश। जिस हर्फ पर पेश हो उसे हम क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अच्छा, मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ते किस तरह हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ भी हम हा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है स्वाद। क्या है? स्वाद। स्वाद भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है स्वाद, दूसरा हर्फ है सीन और तीसरा हर्फ है सा। जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो आपको याद होगा कि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी उन हुरूफ में से है जिनको मोटा पढ़ना जरूरी है, तो इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। और इसमें सीटी की आवाज भी आएगी। ठीक है जी। और जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज तो आएगी लेकिन इसे हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है जी। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक भी पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे स्वाद स्वाद। स्वाद, स्वाद। और इसे पढ़ेंगे सीन सीन। सीन, सीन। और इसे पढ़ेंगे सा सा। सा सा। 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 फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ स्वाद पर कौन सी शक्ल है?
تشدید کون سی شکل ہے؟ تشدید جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شدت کیا کہتے ہیں؟ شدت اور مشدد حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق۔ تو یہاں بھی ہم ایسا ہی کریں گے، صاد کو ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم اس میم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کون سی حرکت ہے؟ زبر پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال کیا ہے؟ دال اس دال پر کون سی حرکت ہے؟ پیش کون سی حرکت ہے؟ پیش پیش۔ جس حرف پر زبر یا پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ تو یہاں بھی ہم ایسا ہی کریں گے کہ میم اور دال کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ اب پیارے بچوں یہ دال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے دال اور دوسرا حرف ہے ضاد۔ جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے اور جب ہم ضاد کی ادائیگی کریں گے تو یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے، اس لیے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یعنی اسے پڑھیں گے دال زبردہ، دال زبردہ دال زبردہ، دال زبردہ ضاد زبردو۔ ضاد زبردہ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ پھر اس کے بعد گول دائرہ یعنی آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والا حرف اگر متحرک ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی دال متحرک ہے لہٰذا اسے بھی ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو بچوں اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، اللہ، اللہ، ہا صاد پیش حس، ہا صاد پیش حس، اللہ حس، اللہ حس، صاد زبر صا، صاد زبر صا، میم زبر ما، میم زبر ما، صم، صما، دال پیش دو، دال پیش دو، صمدو، صمدو، آگے وقف، آگے وقف، صمد، صمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں تاکہ یہ مزید پکی ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دہرائیے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمت کے حوالے سے ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے کھانے پینے کے لیے اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو کھا کر نہ صرف ہم خوراک کی کمی کو پورا کرتے ہیں بلکہ ان میں مختلف قسم کے نیوٹریشنز بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ نیوٹریشنز ہیں جن کی ضرورت ہمارے جسم کو ہوتی ہے تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صبح کا گرما گرم ناشتہ ہو یا پھر دوپہر کا کھانا یا پھر وزن کم کرنا ہو، ان سب کا خیال رکھتی ہے ایسی چیز جو کھانے میں بھی بہت ذائقہ دار ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ جی ہاں، آج ہم جس نعمت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چنے۔ چنے کو انگلش میں چک پی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ ایجپشن پی، بنگال گریم، گاربینزو بین، چنا اور چھولے وغیرہ۔ مسالہ بنانے کے لیے چنا ایک کی انگریڈینٹ مانا جاتا ہے۔
چنوں کو پیس کر بیسن بھی بنایا جاتا ہے جسے مختلف قسم کے آئٹمز جیسے پکوڑے، سموسے، بھجیا، مرچیں، رولز، پیٹیز، پاپڑی، نمکو اور کاٹھیا واڑی چھولوں کے ساتھ بھی کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سلاد، سوپ، چنا چاٹ، اسٹو، کری اور دوسرے کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے انڈا چنا، مرغ چھولا، پایا چھولا، چنے کا پلاؤ اور بریانی وغیرہ۔ ہسٹری کے مطابق چنا کئی ریاستوں میں استعمال کیا جاتا تھا جن میں مصر، ترکی، فلسطین، لبنان وغیرہ شامل ہے، اور عرب کے لوگ فلافل اور حموز جیسی ڈشوں میں اس کا استعمال کرتے تھے، اور تو اور یہ میٹھا بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے برفی، حلوہ وغیرہ۔ ہمارے کانٹیننٹ یعنی ایشیا میں چنا کئی صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ چنے کی پیداوار پاکستان، آسٹریلیا میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان میں 80% سے زیادہ چنے کی کاشت پنجاب میں ہوتی ہے۔ چنا دو قسم کا ہوتا ہے، کالا چنا اور سفید چنا، اسی سے چنے کی دال بھی بنتی ہے۔ چنوں کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے یہ خشک علاقوں کے علاوہ ٹھنڈے علاقوں میں بہتر پیداوار کی وجہ سے کاشت کیے جاتے ہیں۔ چنے کا پودا اونچائی میں 8 سے 20 انچ تک بڑھتا ہے اور اس کے تنے کے دونوں طرف چھوٹے پتے ہوتے ہیں۔ اس کے ایک سیڈ پوڈ میں چنے کے 2 سے 3 دانے ہو سکتے ہیں۔ اس کا پھول سفید کلر کا ہوتا ہے جس کے ساتھ بلو، وائلٹ یا پنک کلر کی وینز ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں چنوں کی کئی اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ چنوں کی ایک قسم کابلی چنا ہے جس کا رنگ ہلکا، سائز میں بڑا اور نرم کوٹ ہوتا ہے۔ اسے مڈل ایسٹ، یورپ، افریقہ سمیت ساؤتھ امریکہ میں کاشت کیا جاتا ہے۔ چنے فائبر اور پروٹین سے بھرپور غذا ہے جس کا استعمال صبح و شام بھی کیا جائے تو اس کے نقصان نہیں ہیں بلکہ فائدے ہیں۔ پروٹین سے بھرپور چنوں کو گوشت کا متبادل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پلانٹ بیسڈ پروٹین پایا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے بھنے ہوئے چنوں کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ بچوں، چنے بہترین ذریعہ ہے وٹامن B6، فولیٹ، وٹامن سی اور حل ہونے والے فائبر کا۔ چنے کے ایک کپ میں 210 کیلوریز ہوتی ہیں جبکہ 35 گرام کاربوہائیڈریٹس، 3.8 گرام فیٹ، 10.7 گرام پروٹین اور 9.6 گرام فائبر پایا جاتا ہے۔ چنوں کا گلائسمک انڈیکس بھی کم ہے، اس لیے چنا وزن کم کرنے کے سلسلے میں بہترین غذا ہے۔ چنے میں فائبر کی اچھی مقدار بھی اسے نظام ہضم کے لیے مفید بناتی ہے۔ ایک پیالی چنے عموماً پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اس کا ریشہ دیر تک جسم میں رہتا ہے اسی لیے جلدی بھوک نہیں لگتی۔ چنوں کا استعمال کولیسٹرول کی سطح میں کمی کرتا ہے۔ چنے میں فولیٹ اور میگنیشیم کی خاص مقدار پائی جاتی ہے جو بلڈ ویسلز کو طاقتور بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ پرابلمز کے امکان بھی کم ہو جاتے ہیں۔ چنے میں کافی مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے۔ اگر اسے کسی اناج جیسے گندم کی روٹی کے ساتھ کھایا جائے تو انسان کو گوشت یا ڈیری جتنی پروٹین حاصل ہوتی ہے۔ چنے اور دیگر دالیں کھانے سے انسان ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار نہیں ہوتا۔ چنے میں سیپونینز نامی فائٹو کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ یہ کیمیکلز اینٹی آکسیڈنٹس کا کام دیتے ہیں اور خواتین کو کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیوں کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ چنوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہیں کئی ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور ان کی غذائیت بھی کم نہیں ہوتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں بھگونے کے بعد استعمال کرنا بہتر ہے، یوں وہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ چنوں کو 4 تا 6 گھنٹے بھگونا کافی ہے۔ بھگونے کے بعد چنے جتنی جلد استعمال کیے جائیں بہتر ہیں۔ چنے بھگوتے ہوئے ان میں تھوڑا سا نمک اور میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو یہ جلد گل جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کی اس نعمت کے کئی فائدے ہیں اور ہمیں اس کے فائدے جان کر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور نہ صرف استعمال کرنا چاہیے بلکہ اس پر اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔